ولی اس قبر میں گیا، اس قبر میں مصطفیٰ تشریف لائے، تو یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے ولی کی اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی ہے۔ اور میرے مصطفیٰ نے یہ اصول بتا دیا کہ جہاں اللہ کے ولی کی نبی سے ملاقات ہو وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جس مبارک جگہ میں اللہ کا ولی آرام فرما ہوتا ہے، یہ وہی مبارک جگہ ہے جہاں میرے مصطفیٰ کے مطابق اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ آج ہم تصوف سیمینار میں شریک ہیں، اور فی زمانہ تصوف پر بات ہو اور اقبال یاد نہ آئے ایسا ناممکن ہے۔ تو میں اقبال کے اشعار سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ آپ کہتے ہیں کہ پختہ ہوتی اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، بے خطر کود بڑھا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، اور صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ اور فارسی میں کہا کہ شاد باد اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں۔ حمد و ثنا کے بعد میرے واجب الاحترام یاران طریقت، سامن حاضرین، وقت کافی گزر چکا ہے اور مہمانان گرامی کی ایک لمبی فہرست ہے۔ میں اجمالاً سب کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت عرض کرتا ہوں اور اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ سامعین ذی وقار، آج ہم تصوف سیمینار میں شریک ہیں، اور یہ سیمینار پچھلے 5 یا 6 سال سے انجمن طلبہ اسلام کے زیر اہتمام منعقد ہو رہا ہے، اور میں اس بات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الاستقامت فوق الکرامہ، کہ تسلسل کسی بھی شے کا، استقامت کسی بھی شے پر، یہ کرامت سے بھی زیادہ اہم ہوتی ہے۔ تو اس تسلسل کے ساتھ تصوف سیمینار کا انعقاد انجمن طلبہ اسلام کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام احباب سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو انجمن طلبہ اسلام کے ساتھ منسلک کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے جب 9th میں 10th میں پہنچتے ہیں یا اسکول سے نکل کر کالج گوئنگ ہوتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، تو یہ جو عمر 12-14 سال سے لے کے تقریباً 18-20 سال کی عمر ہے، اس عمر میں انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ تبدیلی آتی ہے، سب سے زیادہ ایک چینج آتا ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ اسی عمر میں ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، کوئی سگریٹ کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی نشے کی لت میں پڑ جاتا ہے، کوئی دوسری واہیات حرکتوں میں شریک ہو جاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے بچے، ہمارے طلباء انجمن طلبہ اسلام کے ساتھ منسلک اور وابستہ رہیں گے، کم از کم
والدین کو یہ اطمینان رہے گا کہ اس نو عمری میں اور اس ابھرتی جوانی میں اگر اس پرفتن دور میں ہم اپنے بچے سے مطمئن ہیں کہ اس پرفتن دور میں بھی وہ نعرہ لگا رہا ہے تو سیدی مرشدی کا لگا رہا ہے، اور ہمارا بچہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں کے پاس ہے، اور یہ کم از کم ایک اطمینان رہے گا۔ بہرکیف تصوف سیمینار کے حوالے سے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جس حوالے سے میں نے قرآن پاک سے آیت کا چھوٹا سا حصہ تلاوت کیا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی اس نے دل کا تقوی حاصل کر لیا۔ سبحان اللہ، جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی، عزت کی، اسے دل کا تقوی حاصل ہو گیا، دل کی طہارت اور پاکیزگی حاصل ہو گئی۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو خود قرآن نے بیان کی، فرمایا کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب صفا اور مروہ پر ایسا خاص کیا ہے؟ کیوں یہ اللہ کی نشانی بن گئی؟ اللہ کی نشانی بننے میں اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ صفا اور مروہ کو اللہ نے اپنی نشانی کیوں کہا؟ یاران گرامی، نشانی اس وجہ سے کہا کہ صفا اور مروہ وہ پہاڑیاں ہیں کہ جن پر ایک اللہ کی ولیہ کے قدم لگے ہیں۔ ایسے سست ہو کے نہ بولیں، ہم اولیاء اللہ کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، اور اولیاء اللہ نے ٹھنڈے اور مردہ دلوں کو ایمان کی حرارت سے زندہ کر دیا ہے، تو کیا یہ سردی آج ہمیں ٹھنڈا پڑنے دے گی؟ نہیں، ہمارے ایمان کی حرارت آج بھی زندہ ہے، بیدار ہے، اور اس کا ثبوت ہم دیں گے۔ اولیاء اللہ کے تصوف سیمینار میں شریک ہو کر ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کی آواز لگائیے۔ کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانی کیسے بنی؟ کہ اس پر ایک اللہ کی ولیہ کے قدم لگے ہیں، اور وہ اللہ کی ولیہ کون ہیں؟ حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، وہ اللہ کی ولیہ ہیں، اور جب ان کے قدم صفا اور مروہ پر پڑتے ہیں تو ان کے قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ صفا اور مروہ کو اپنی نشانی قرار دیتا ہے۔ پتہ چلا جس جگہ پر اللہ کے ولیوں کے قدم لگ جاتے ہیں، اللہ اس جگہ کو برکت والی بنا دیتا ہے۔ اور بات یہاں پر رکتی نہیں ہے، بات یہاں پر ٹھہرتی نہیں ہے، آپ آگے چلیے۔ حج کے موقع پر مقام عرفات میں جب ٹھہرا جاتا ہے، وقوف عرفہ حج کے رکنوں میں سے ایک رکن ہے، اور اسے حج کے بڑے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اگر ایک آدمی حج کے سارے رکن ادا کر لے لیکن وہ میدان عرفات میں قیام نہیں کرتا، وقوف عرفہ نہیں کرتا، تو علماء یہ لکھتے ہیں، مفتیان یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ بڑا اہم رکن ہے، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم عرفات کے میدان میں آؤ تو کثرت کے ساتھ دعائیں کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ میدان عرفات میں کی ہوئی دعائیں جلد قبول فرماتا ہے۔ یہ حدیث ذہن میں رکھیں، پھر اگلی بات آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں کیا عرض کرنے لگا ہوں۔ کہ میرے کریم آقا نے کیا فرمایا کہ جب بھی تم میدان عرفات میں آؤ تو کثرت سے دعا کیا کرو، کثرت سے دعا کیا کرو، کہ میدان عرفات میں بیٹھ کر دعا کرنا رب تعالیٰ جلد قبول فرما لیتا ہے۔ اب آئیں اس کے پیچھے کہ میدان عرفات میں کیا سٹوری ہے، میدان عرفات کا پس منظر کیا ہے، میدان عرفات کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیوں اتنا بابرکت ہے کہ اللہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب اس کی تھوڑی سی حکمت سمجھ لیں، پھر میں اپنی گفتگو مکمل کر چکوں گا۔ دیکھیں،
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے ذہن میں ہے کہ میدان عرفات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس حکمت میں آپ کو یہ جواب ملے گا کہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ اولیاء کے مزار پر کیا لینے جاتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے مزارات پر کیا لینے جاتے ہیں، کیوں وہاں جاتے ہیں، تو اس کا جواب بھی آپ کو انشاءاللہ بڑا تسلی بخش مل جائے گا۔ آپ سب سے پہلے دیکھیں میدان عرفات کیا ہے۔ عرفات ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں، عربی میں اس کا لفظ ہے عرفہ، اور عرفہ کا عربی میں معنی ہے پہچان لینا۔ کیا ہے بول لیں؟ پہچان لینا۔ اور یہ جو بزرگ حضرات دیوار کے ساتھ بیٹھے ہیں، ذرا دیوار کی ٹیپ چھوڑ کے آگے آئیں، آپ بڑے سارے سفید داڑھیوں والے ہیں ماشاءاللہ، تھک گئے ہیں کب سے بیٹھے ہوئے، آگے آگے بیٹھو اور آواز نہ آپ کی آئے، خاموشی سے گفتگو سنو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ عرفہ کا مطلب ہے پہچاننا، جان لینا، پہچان حاصل کر لینا۔ اور میدان عرفات کو میدان عرفات کیوں کہتے ہیں؟ میدان عرفات کو پہچاننے کا میدان، جان لینے کا میدان کیوں کہا جاتا ہے؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ فرمایا اور حکمتاً حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا اور ان کے ساتھ حضرت حوا علیہ السلام کو بھی ساتھ بھیجا، تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جب اس زمین پر آئے تو دونوں ایک جگہ پر نہیں آئے، ایک جگہ سے آئے لیکن زمین پر ایک جگہ پر نہیں آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک الگ مقام پر نازل ہوئے اور حضرت حوا علیہ السلام ایک الگ مقام پر تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو آپ نے جو آسمانوں پر سارا معاملہ ہوا تھا اس حوالے سے رب کی بارگاہ میں بڑی گریہزاری کی، توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے، یہاں تک کہ 300 سال گزر گئے۔ ہاں جی 300 سال گزر گئے، اور یہ 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام کی حوا علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام الگ مقام پر ہیں اس روئے زمین پر، اور حضرت حوا علیہ السلام الگ مقام پر ہیں، ملاقات نہیں ہوئی، 300 سال گزر گئے۔ اچانک حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ جب میں جنت میں تھا تو جنت میں میں نے ہر مقام پر اللہ کے نام کے ساتھ ایک ذات کا نام دیکھا ہے، سبحان اللہ، ہر جگہ پر اللہ کے نام کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام دیکھا ہے، تو کیوں نہ میں محمد مصطفیٰ کا واسطہ اور وسیلہ دے کر رب کی بارگاہ میں دعا کروں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب سرکار کے واسطے سے رب کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے دعا کو قبول فرما لیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی حوا علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، اور یہ ملاقات میدان عرفات میں ہوئی۔ یہ ملاقات بولیے یہ ملاقات کہاں ہوئی؟ میدان عرفات میں۔ آج جو میدان عرفات ہے اس جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت حوا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اس جگہ پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب آئیے اس پہلی حدیث پر جو میں نے پہلے آپ کو عرض کیا تھا کہ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جب بھی میدان عرفات میں آؤ تو کثرت سے دعا کیا کرو کہ اس میدان میں کی ہوئی دعائیں اللہ جلد قبول فرما لیتا ہے۔ تو اب اس میدان میں کیا ہوا تھا؟ اس میدان میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات کی وجہ سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب آپ کو جواب ملے گا کہ ہم اولیاء کے پاس کیوں آتے ہیں، کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ آدم علیہ السلام کون تھے بولیے؟ اللہ کے نبی تھے، اور حضرت حوا علیہ السلام اللہ کی ولیہ تھی۔ کون تھی بول رہے ہیں؟ اللہ کی ولیہ۔ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت حوا علیہ السلام نبی نہیں ہیں، ولیہ ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ جس جگہ پر اللہ کے ولی کی اللہ کے نبی سے ملاقات ہو جائے وہ جگہ اتنی برکت والی ہوتی ہے کہ مصطفیٰ نے فرمایا کہ وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہم اولیاء کے مزارات پر اس لیے آتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے مزارات یہ وہ مبارک جگہ ہیں کہ جب اللہ کا ولی اس قبر میں گیا، اس قبر میں مصطفیٰ تشریف لائے
تو یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے ولی کی اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی ہے. اور میرے مصطفیٰ نے یہ اصول بتا دیا کہ جہاں اللہ کے ولی کی نبی سے ملاقات ہو وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو پتہ چلا کہ جس مبارک جگہ میں اللہ کا ولی آرام فرما ہوتا ہے یہ وہی مبارک جگہ ہے جہاں میرے مصطفیٰ کے مطابق اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے. میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر آ رہا ہوں. سامعین ذی وقار، اولیاء اللہ کے مزارات وہ مبارک جگہ ہیں کہ جہاں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. میدان عرفات کے حوالے سے جس طرح میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اور میں آخر میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ بعض دفعہ بعض جگہوں پر اولیاء اللہ کے مزارات پر ہم کچھ ایسی خرافات اور ایسی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو بظاہر سمجھ میں نہیں آتی، عقل میں نہیں آتی کہ اولیاء اللہ کا مقصد اور مشن اور مشرب یہ تو نہیں ہو سکتا. تو سامعین ذی وقار، میں آپ سے گزارش کروں گا، اور اکثر اولیاء اللہ کے مزارات کے منکرین اس بات کو آڑ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں وہاں تو یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. تو یہ عقیدہ تو غلط ہے. ایسی جگہ پہ جانا نہیں چاہیے جہاں یہ بھی غلطی، فلاں بھی غلطی، بے حیائی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. تو ایسی جگہ پر تو نہیں جانا چاہیے. اور ایک عام آدمی سمجھتا ہے کہ نہیں، بات تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ سارا کچھ وہاں ہوتا ہے، تو پھر احتیاط کرنی چاہیے، نہیں جانا چاہیے. میں آپ کو ایک بات عرض کروں، آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے آپ بتائیں کہ مسجد میں خدا نخواستہ، صرف سمجھنے کے لیے مثال عرض کر رہا ہوں، کہ مسجد میں اگر کتا آ جائے خدا نخواستہ تو آپ کیا کریں گے؟ کتا بھگائیں گے یا مسجد گرائیں گے؟ بول رہے ہیں تو صحیح. غلط بھی کہہ دیں گے تو کوئی بات نہیں، ہم آپس میں بیٹھے ہیں. کیا کریں گے؟ مسجد گرائیں گے جی، کتا بھگائیں گے. اچھا، میں ذرا مثال آسان کر دیتا ہوں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے، فتح مکہ ہوا جب، تو خانہ کعبہ کے اندر بت تھے. کتنے بت تھے؟ 360 بت تھے بیت اللہ شریف کے اندر. تو میرے مصطفیٰ نے کیا کیا؟ بیت اللہ شریف کو گرایا کہ بتوں کو باہر نکالا؟ ہاں جی، میرے مصطفیٰ نے اصلاً یہ طریقہ بتایا ہے کہ کسی اچھی جگہ پر اگر تم کوئی غلط حرکت دیکھتے ہو تو اس غلط حرکت کی وجہ سے اس اچھی جگہ سے تعلق ختم نہیں کریں گے، بلکہ اس برائی کو ختم کیا جائے گا. سبحان اللہ. جو برائی وہاں ہے اسے ختم کیا جائے گا. خانہ کعبہ میں بت تھے تو جو غلط تھا میرے مصطفیٰ نے اس کو ختم کیا، بت باہر نکالے. خانہ کعبہ کی عمارت کو تعمیر نہیں کیا دوبارہ سے. اس وجہ سے مسجد کی مثال میں نے عرض کی کہ اگر مسجد میں کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے تو ہم مسجد نہیں گرائیں گے بلکہ اس خرابی کو ختم کریں گے. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنی بساط، اپنی طاقت اور اپنی اوقات کے مطابق جس قدر ہو سکتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تحت ہم جس قدر ہو سکے ہم معاشرے سے برائی اور خرابی کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اپنی توفیق کے مطابق ہر بندہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس معاشرے کی برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتا رہے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ روئے زمین، یہ پاک سرزمین عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کے خوبصورت گہوارہ بن جائے گی. اور وہ رونا جو اقبال نے رویا ہے اور بڑے درد دل سے رویا ہے، یقین ہے مجھے کہ جب وہ نظام مصطفیٰ کی بہاریں اور عشق مصطفیٰ کی بہاریں آئیں گی تو اقبال کی روح بھی خوش ہو جائے گی کہ جو میں رونا رو کر آیا تھا وہ ان کو سمجھ آ گیا ہے. اقبال نے کہا تھا کہ نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن. اس کی تشریح کا وقت نہیں ہے، یہ پوری نظم ہے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے
اور میں دوبارہ سے ایک دفعہ خراج تحسین پیش کروں گا انجمن طلبہ اسلام کو کہ جنہوں نے پہلا قدم اٹھایا اور اس تصوف سیمینار کا انعقاد کیا. اللہ تعالیٰ اس میں ان کو مزید استقامت دے اور اسی طرح استقلال کے ساتھ یہ اس پروگرام کا انعقاد کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے.